تابعین وہ اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد میزرہ آپ اپنی کمر مبارک کس لیتے تھے، یعنی بہت زیادہ محنت اور مجاہدہ فرماتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور راتوں کو سوتے نہیں تھے بلکہ ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنی ازواج مطہرات اور گھر کے دیگر افراد کو بیدار فرما دیتے تھے تاکہ وہ بھی اس مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا، کتب علیکم الصیام، اور اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان گناہ سے پہلے بریک لگا لے۔ مثال کے طور پر اس کی آنکھ کسی نامحرم کے اوپر پڑنے والی ہے اور وہ فوراً اسے وہاں سے پھیر دے، یہ ہے تقوی۔ اس کا ہاتھ کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے کے لیے اٹھ رہا ہے اور فوراً وہ رک جائے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، اور فوراً اپنے ہاتھ کو روک لے، یہ ہے تقوی۔ اسی طرح اس کی زبان کسی غلط بات کو کہنے والی ہے، جھوٹ کہنے والی ہے، غیبت کرنے والی ہے، لیکن وہ فوراً رک جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے مجھے اس عمل سے روکا ہے، اس لیے میں یہ عمل نہیں کروں۔ یہ صفت پیدا کرنا مقصود ہے رمضان المبارک کے ان ایام سے اور ان عبادات سے، خصوصاً روزے کی عبادت سے، اور یہ چیز حاصل ہوگی صادقین اور صالحین کی معیت سے۔ چنانچہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی حاصل کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک صالح بندے ہیں جن کے قول میں اور فعل میں مطابقت ہے اور وہ اللہ کے صالح ولی ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی رفاقت، ان کی معیت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو۔ اس سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ حالانکہ آسمانی کتابیں اور صحیفے وہ کم اترے، تو ایسا تو ہوا ہے کہ نبی آیا ہو اور اس کو باقاعدہ الگ سے کوئی مستقل کتاب، کوئی مستقل صحیفہ نہیں دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آسمانی کتاب اتار دی گئی ہو اور اس کے ساتھ اس پر عمل بتانے والا کوئی نبی نہ بھیجا گیا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی انسان اس وقت تک اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی عالم بعمل اور کسی نیک اور صالح شخص کی صحبت اختیار نہ کرے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
آپ کی صحبت صحابہ کرام کے لیے کیمیت. چنانچہ جو صحابی آپ کو ایک نظر دیکھ لیتا تھا تو اس کا تزکیہ ہو جاتا تھا اور اس کا باطن بالکل پاک اور صاف ہو جاتا تھا اور وہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ایسی محبت اور دل میں ایسی عظمت پیدا ہو جاتی تھی کہ پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل اپنا فرض سمجھتا ہے. آج چونکہ ہم ان نیک لوگوں کی صحبت سے محروم ہیں، اس لیے اول تو ہمارے اندر مطلوب درجے کی محبت اور عظمت نہیں ہوتی، اور اگر کسی نہ کسی درجے میں ہے تو اتنی نہیں ہے جس سے ہم اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو سکیں. چنانچہ بہت سے اعمال دن رات ہم سے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول خوش نہیں ہوتے. چنانچہ دن رات ہمارا یہ معمول ہے کہ آنکھوں سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کانوں سے بھی گناہ صادر ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے اور پاؤں سے بھی سرزد ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے اعمال کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا موتی اور فرما بردار ہوگا. حالانکہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، کیا قرآن مجید پر آپ ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً ہمارا یہی دعویٰ ہوگا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے. اور قرآن مجید ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری بھی فرما برداری کرو، میرے رسول کی بھی فرما برداری کرو. اب ہم دیکھ لیں کہ پورے دن میں اور رات میں 24 گھنٹے میں ہم نے کون کون سے موقع پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فرما برداری کی ہے اور کس موقع پر نافرمانی ہوئی. ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا. اسی طرح یہ آیت کریمہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاتھوں سے قتل صادر ہوتا، جبکہ اس آیت کریمہ میں بہت ہی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قصداً ارادتاً قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا کہ اس کی سزا جہنم، کہ اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے. خالداً فِيهَا، بہت طویل عرصے تک جہنم میں رہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور غصہ اس کے اوپر نازل ہو. وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے دور کر دیا جاتا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے اندر بہت بڑا عذاب تیار کرتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ ایک شخص پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی اس میں جرأت نہیں پیدا ہوتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کی صفت نہیں، اور تقویٰ کی صفت کا محل جو ہے وہ قلب ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، دل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہ تقویٰ کا محل اور مکان یہ ہے. جب یہ تقویٰ کی صفت دل کے اندر پیدا ہو جاتی، پھر اس انسان کے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کا صدور ناممکن ہوگی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا صدور ناممکن ہو. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک جسم اور ایک روح، اور اس میں اصل جو ہے وہ روح ہے. جسم صرف اس روح کو دنیا کے اندر دکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اصل چیز وہ روح ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے اس بدن میں روح ہوتی ہے تو اس انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ روح صالح روح ہے، نیک روح ہے، اور اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس روح کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت، تو پھر اس انسان کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجات۔ اور جب یہ انسان مر جاتا ہے تو مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے روح نکال دی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس بدن کو کوئی شخص اپنے گھر میں نہیں رکھتا، بلکہ جلد سے جلد اسے مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز روح کی، لہذا اس روح کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ ایک انسان اس ظاہری جسم کے اوپر تو بڑی محنت کر رہا ہے، اس کو موٹا تازہ فروا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ خوب ہٹا کٹا مستنڈا ہے اور خوب خوبصورت ہے اور ہر لحاظ سے اس کا ظاہری جسم کامل مکمل ہے، تو اس سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کو نہیں دیکھتا کہ اس کی روح کی کیفیت کیا ہے۔ اور ایک انسان جس کا ظاہری جسم کمزور دبلا پتلا ہے، اور ظاہری کوئی شان و شوکت، کوئی حسن، کوئی خوبصورتی، کوئی قوت طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کی روح کی حالت سے چونکہ ہم ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی حقیقت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل میں تشریف فرما تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص گزرا جو بظاہر خوب شان و شوکت والا تھا، مالدار آدمی تھا، اور ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، اور اس کو اپنے قوم کے اندر، برادری کے اندر اونچا مقام ملا ہوا۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ شخص بہت اونچے قدر اور مقام والا ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ کوئی بات کہے گا تو اس کی بات کو بہت غور سے کان لگا کر سنا جائے گا، اور اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے گا تو فوراً اس کا پیغام قبول کر لیا جائے گا اور اس کا نکاح ہو جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے لوگ اس کی بڑی عزت کریں گے، بہت احترام اور اس کی قدر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا جس کا بظاہر اپنی قوم میں کوئی مقام نہیں تھا، اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ کمزور تھا اور غریب تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، اور معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی قدر نہیں، کوئی مقام نہیں۔ چنانچہ اگر یہ کوئی بات کہنا شروع کرے تو اس کی بات کو کوئی کان لگا کر غور سے توجہ سے سنے گا ہی نہیں، اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش نہیں مانی جائے گی، اور اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دے گا تو اس کے پیغام کو مسترد کر دیا جائے، اور کوئی شخص اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کروائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم لوگوں نے ایک معیار قائم کر رکھا ہے، بات ایسی نہیں۔ فرمایا کہ وہ جو پہلا شخص تھا، اگر اس جیسے لوگوں سے یہ پوری دنیا بھر جائے تو یہ جو دوسرا شخص تھا، مسکین اور فقیر اور تندرست آدمی، فرمایا کہ یہ جو تندرست آدمی ہے جس کا معاشرے میں کوئی وقار نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جس سے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روح کی، ایمان کی اور اعمال صالحہ کی قدر و قیمت
ظاہری شان و شوکت اور وجاہت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، اللہ کے کلام کو سن کر، اعتکاف کر کے اور دیگر مالی عبادات اور بدنی عبادات کر کے اپنی روح کی اصلاح کریں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اس حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ، کہ ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا تندرست ہو، یعنی اس کی اصلاح کر دی گئی ہو اور اس کا تزکیہ کر دیا گیا ہو، تو سارا کا سارا جسم تندرست رہتا ہے اور سارے کے سارے اعضاء سے نیک اور صالح اعمال صادر ہوتے رہتے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور فرمایا کہ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ بگڑ جائے، اس میں فساد اور خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر سارا کا سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور سارے اعضاء سے غلط اور برے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، فرمایا کہ غور سے سن لو کہ وہ دل ہے، کہ یہ دل ایسا ٹکڑا ہے انسان کے بدن میں کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پھر سارے بدن کی اصلاح ہو گئی، اور سارے بدن کی اصلاح ہو گئی تو سارے عالم کی اصلاح ہو گئی۔ آج چونکہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو جوان ہے، تندرست ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، آپ اس سے اس کا نام پوچھیں تو وہ بتائے گا میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد الغفار ہے۔ تو یہ خوبصورت اور پیارے پیارے نام وہ آپ کے سامنے لے گا، جس سے آپ کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جائے گی کہ یہ تو کوئی بہت ہی نیک صالح مسلمان معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے معلومات حاصل کرنے لگیں تو اسے دین کی ابتدائی اور بنیادی معلومات بھی حاصل نہیں، اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ آسمانی جو 4 کتابیں ہیں ان کے نام کیا ہیں، 4 مشہور فرشتوں کے نام کیا ہیں، انبیاء علیہم السلام کے نام کیا ہیں، اور دین کی بنیادی باتیں کون کون سی ہیں، اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کا اس کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ دین کی تعلیم سے وہ دور ہے، قرآنی تعلیمات سے وہ دور ہے اور سنت نبوی سے وہ دور ہے، اس لیے اس کا ایمان بھی کمزور ہے، اس کے اعمال بھی کمزور ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے اس ملک میں، اس شہر میں، اس معاشرے میں اور اس مقدس اور اس محترم اور مبارک مہینے میں ایسے بے شمار مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو کھلم کھلا روزہ کھا رہے ہیں اور ان کے اندر روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی توڑ دیا یا نہیں رکھا اور شرعاً اس کا کوئی عذر نہیں تھا، نہ وہ مسافر تھا، نہ بیمار تھا، نہ اور کوئی عذر شرعی تھا، فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وانسان، کہ اگر اس ایک روزے کے بدلے ساری زندگی میں نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ جو رمضان کی برکات تھی وہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی شرعی طور پر تو حکم یہی ہے، فتویٰ یہی ہے کہ اگر ایک شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ نہیں رکھا تو غیر رمضان میں اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ لے تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو رمضان کی برکات تھی، جو رمضان المبارک کا عظیم الشان اجر و ثواب تھا، وہ اس کو غیر رمضان کے اندر نہیں مل سکتا، چاہے وہ ساری زندگی اس عظیم الشان اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے نفلی روزے رکھے۔ اسی طرح سے اس مقدس مہینے میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو مسلمان کو بلا وجہ قتل کر رہے ہیں،
اور اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور دوسرے تیسرے طریقوں سے وہ لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو قلب ہے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اس کی روح کی اصلاح نہیں ہوئی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ جوڑ دیں اور نیک اور اچھے ماحول کے اندر ہم بیٹھے۔ باطل کی آج یہ بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ان کے سربراہوں سے، ان کے علماء سے، صلحاء سے اور نیک لوگوں سے کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ دن رات مدارس کے خلاف اور علماء کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور ان پروپیگنڈوں کا اور ان جھوٹی باتوں کا، جھوٹے الزامات کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان علماء سے، اہل حق سے اور علماء حق سے وہ بددل ہو جائے، متنفر ہو جائے اور ان سے دور ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے سرچشمے سے دور ہو گیا تو وہ دین کی معلومات کہاں سے حاصل کرے؟ اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلامی اخوت کیا ہے؟ وہ کس سے یہ سنے گا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مسلمان بھائی ہیں اور سارے کے سارے مسلمان جسد واحد کی طرح، کہ اگر ایک جز کو تکلیف ہو تو سب پریشان ہو۔ ظاہر ہے کہ پھر باطل کی جو محنت ہے اس کے اوپر، اس کے نتیجے میں وہ دوسرے مسلمان کا گلا کاٹے گا اور نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر نفرتیں پھیلائے گا اور ایک مسلمان کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حق کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات دیکھنے میں آتی ہے، یعنی ایک طرف تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف افسوس ہوتا ہے۔ خوشی اس سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں، اس شہر میں جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ واقعی یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ جگہ جگہ افطاری ہو رہی ہے اور لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اس میں قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر اعمال کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مساجد جو رمضان المبارک سے پہلے خالی رہتی تھی، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ مساجد بھر جاتی ہیں اور 8-8 10-10 صفیں نمازیوں کی۔ لیکن جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو یہ مساجد خالی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ مسلمان جس نے ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی اور نیک صالح اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ اس نے کما لیا، شب قدر کی فضیلت اس نے حاصل کر لی، اور پورا مہینہ وہ تراویح میں اللہ کا کلام سن رہا، اب وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیر رمضان کے اندر بھی اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور دینی لٹریچر، دینی کتابوں کے ساتھ جوڑ دیں اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں، جائز ناجائز، حلال اور حرام کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزر جائے اور دنیا کے اندر بھی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں عظیم الشان کامیابی حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی وہ ایمان اور عمل صالح کے اوپر موقوف ہے، جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن وہ لوگ جن کا ایمان اور عقیدہ درست اور جن کے اعمال صحیح ہیں اور ان کا عقیدہ پختہ اور مضبوط ہے، اور دن رات وہ جو بھی کوئی بات کہتے ہیں، جو بھی کوئی کام کرتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پیش نظر رکھ کے کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیابی اسی سے ملے گی۔ اس ملک میں، اس شہر کے اندر امن اور بھائی چارہ اسی صورت میں قائم ہوگا جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے ان حالات اور شہر کے ان حالات کے اوپر مختلف قسم کے لوگ تبصرے کرتے ہیں، حکمران میٹنگ بلاتے ہیں، اجلاس پہ اجلاس بلاتے ہیں، اور مختلف سیاسی اور غیر سیاسی جماعتیں اور مختلف افراد، صحافی، دانشور، وہ قسم قسم کی آراء پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس شہر کو ووٹ کے حوالے کر دیا جائے تو حالات صحیح ہو جائیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اس کو رینجرز اور پولیس کے حوالے کیا جائے تب حالات صحیح ہوں گے، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حالانکہ یہ جو انسانوں کی آراء کا اختلاف ہے، یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ وحی الہی کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام دیے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائی ہوئی تعلیمات کے اندر ہمیں جو احکام دیے ہیں، اگر ہم اس کی پیروی شروع کریں اور اس کی روشنی میں اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی اصلاح کر لیں تو یہ حالات درست ہو سکتے۔ در حقیقت ان حالات کی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقسیم کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اور جو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس عہد اور وعدے سے ہم نے روگردانی کر دی۔ آج ملک کو بنے ہوئے 64 سال ہو چکے ہیں تقریباً، لیکن یہاں اسلام کا نام و نشان نہیں۔ عدالتوں میں وہی انگریز کا قانون چل رہا ہے، اور اسی طرح سے اسلام کے بنیادی احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط جو دین کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں، نماز روزے سے بھی وہ ناواقف ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اس کے نتیجے میں یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کریں۔ عذاب صرف یہ نہیں ہے جیسے گزشتہ قوموں کے اوپر آیا کہ آسمان سے اوپر سے پتھر برسا دیے گئے اور پتھروں سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ عذاب کی مختلف شکلیں، ایک شکل یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے اور مختلف گروہوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے، بھڑا دیا جائے، اور یہ ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے کی گردن کاٹیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ حالانکہ اس مہینے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول تو ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، ہمدردی اور خیر خواہی کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن ہم بالکل اس کے برعکس مخالف سمت کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی عذاب کی شکل ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو عہد شکنی کی ہے اور اللہ کے قانون کو، اللہ کے رسول کے قانون کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور قدم قدم پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے، تو ہم اخلاص سے سچی توبہ کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے روبرو بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں اور کثرت سے استغفار پڑھیں اور توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں توڑیں گے، اللہ کے رسول کے کسی حکم کو ہم نہیں پامال کریں گے۔ یہ اللہ سے عہد کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف، ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ نہیں، اور اس ملک کے اندر امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں، اور یہ عذاب کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ سب کے سب ختم ہوتی ہیں کہ نہیں۔
اس لیے کہ یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے حالات کے مطابق فیصلے فرمائے. ہمارے اندر طلب ہوگی، ہمارے اندر انابت ہوگی، اطاعت کا جذبہ ہوگا، توبے کا جذبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، جہنم سے نجات کے فیصلے کیے جائیں گے. میں ان حالات میں بھی آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مشکل حالات گزشتہ قوموں پر اور انبیاء علیہم السلام کے اوپر آئے. آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، تفاسیر میں پڑھا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو آروں سے چیر دیا گیا، بعض انبیاء علیہم السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح سخت ترین اذیتیں ان کو دی گئی. تو یہ آزمائشیں اور یہ امتحانات امتوں کے اوپر آتے ہیں. یہ ملک اور اس ملک کے مسلمان الحمدللہ غریب ضرور ہوں گے، مصیبتوں کا شکار ضرور ہوں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایمان کی رمق رکھی اور غیرت کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا، بے صبر اور بے شکر نہیں ہوتا. مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس پر وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ جو بھی حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان پر ہمیں صبر اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اعتکاف کر لیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہماری بخشش ہو گئی. اور حدیث میں آیا کہ وآخرہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے ہمیں نجات مل گئی، لہٰذا اب بقیہ 11 مہینے کے لیے چھٹی ہو گئی، اب ہمیں کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں. یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ در حقیقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا کہ اے اللہ میں آپ کے تمام احکام کی اطاعت کروں گا، آپ کے نبی کی ہر سنت کی پیروی کروں گا. تو یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے اور اس وعدے کو ہمیں پورا کرنا ہے. اس لیے اپنی پوری زندگی ہم قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال لیں اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. یہی ان تمام مشکل حالات اور مسائل کا حل ہے. اور اگر اس کے علاوہ ہم کوئی دوسرا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمیں ناکامی ہوگی، مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے، مشکلات میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال یہ جو رمضان المبارک کے آخری لمحات رہ گئے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اگر کسی مسلمان سے کوئی روزہ رہ گیا ہے تو وہ رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا ضرور کر دے. اسی طرح کسی نے فطرہ ادا نہیں کیا ہے وہ فطرہ ضرور ادا کر لے. اور اس طرح شریعت کے جو بھی احکام ہماری طرف متوجہ ہیں، چاہے بدنی احکام ہوں چاہے مالی احکام ہوں، ان کی ہم پوری اطاعت کریں اور فرما برداری کریں، ان کی تعمیل کریں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سے اب تک جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا رب العالمین اسے معاف فرما. الہ العالمین اس ملک کی، اس شہر کی اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. افغانستان، عراق، لیبیا،
اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں نیک صالح اور مخلص قیادت نصیب فرما، نیک صالح حکمران ہمیں نصیب فرما، ظالم اور بے دین حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، امت مسلمہ میں اتفاق اتحاد محبت مودت پیدا فرما، اور ہر طرح کی نفرتوں کو عداوتوں کو ہمارے اندر سے دور فرما، ہمیں اپنے ایمانوں کی اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، یا رب العالمین غیر رمضان میں بھی عبادات کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب هب لنا من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب۔ وصلى